إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے قرض کے حوالے سے بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اللہ کریم کی توفیق سے اپنے اور حضرات و خواتین کے فائدے کے لیے قرض ہی کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا. گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں یہ بات اللہ کی توفیق سے عرض کی جا رہی تھی کہ اگر کسی کے ذمہ قرض ہو تو وہ اس کے جنت کے جانے کی راہ میں رکاوٹ بنے. اسی سلسلے میں آج کے خطبہ جمعہ کی پہلی حدیث شریف امام نسائی اور امام حاکم رحمہم اللہ تعالی نے محمد ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید. اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، کتنی زیادہ سختی نازل ہوئی. محمد بن جحش بیان کرتے ہیں ففزعنا وسقطنا، ہم خوف زدہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے. دن گزرا، اس پورے دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کی شدت کی وجہ سے کسی صحابی کو پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی. دوسرا دن ہوا، محمد بن جحش نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا التشدید الذي نزل، جو سختی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات و خواتین میرے ساتھ توجہ کریں اور سب سے پہلے میں توجہ کروں.
فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہاں جھوٹ کا احتمال ہے معاذ اللہ، لیکن معاملہ کی اہمیت اور اس کی سنگینی کو امت کے دلوں میں جاگزین کرنے کے لیے قسم کھائی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اسے زندہ کیا جائے دوبارہ، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید ہو تو کیا ہوگا؟ فرمائے ما دخل الجنة وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه۔ 3 دفعہ شہید ہونے والا، اور یہ شہید ہونے والا وہ ہے کہ جس کے شہید ہونے کی گارنٹی ہے، اس لیے اس کی بات کی جا رہی ہے، کھوٹا نہیں خان صاحب جی، اس کے شہید ہونے کی گارنٹی ہے، اور فرمایا اس کے ذمہ قرض ہو تب تک جنت میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی خرید رہے ہیں، گھر کی زیبائش کا سامان خرید رہے ہیں، شادی پہ دکھلاوے کے لیے واہ جی واہ، واہ جی واہ، سیٹھ صاحب نے کمال کر دیا، خراب کر دیا۔ 3 دفعہ ٹھیکیداری سمجھا رہی، 3 دفعہ جان اللہ کی راہ میں قربان کی، اور اس طرح قربان کی کہ شہادت کا سرٹیفکیٹ، اگر اس کے ذمہ قرض ہے جنت میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ قرض ادا ہو۔ میری بہنیں بیٹیاں توجہ کریں، لوگ ان کا نام لگاتے کیوں کر دیا ہے؟ بیگم نہیں مانتی، اللہ جانے جھوٹ بکتے ہیں، یہ سچ ہے۔ خواتین توجہ کریں اور اپنی صفوں میں یہ پیغام عام کریں، ہم نے اپنے گھر پر قرض نہیں چڑھنے دے۔ اگر صوفہ نہیں، گھر کا ساز و سامان نہیں، کیا ہوا؟ لوگ اس کے بغیر بھی جی رہے، لیکن یہ جینا ہے کہ 3 دفعہ شہید ہونے کے باوجود قرض جنت میں جانے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ آئیے اسی بارے میں ایک اور حدیث شریف سنتے ہیں، شاید کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ساری زندگی قرض کے قریب جانے سے بھی دور فرمائے۔ امام مسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور ان کے لیے فرمایا، بلا شک و شبہ
اللہ کی راہ میں جہاد اور اللہ کے ساتھ ایمان تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے عمل۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایائی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں میرے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر۔ ہاں اگر تو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا اور تو صبر کرنے والا ہے اور تو اللہ سے ثواب چاہتا ہے اور تو سینہ تان کے لڑتا ہے اور پشت دکھا کے بھاگنے والا نہیں تو تیرے گناہ معاف ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلت، تو نے کیا کہا؟ تو شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین۔ فرمایا ہاں اگر صبر کرتے ہوئے ثواب لینے کے لیے سینہ تان کے اور پشت نہ دکھاتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے مگر قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور پہلے بیان اور دوسرے بیان میں جو فرق آیا اس کی وجہ بیان تھی فرمائی فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ، جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ نے جو بیان دیا ہے اس میں یہ ترمیم فرما لیجیے کہ شہادت کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض کا گناہ معاف نہیں۔ حضرات و خواتین اللہ کے لیے اپنی جانوں پر رحم کریں، دکھاوے کے لیے اور اللہ ہدایت دے ان قصوں کے کاروبار والوں کو، امت کو کس طرح قرض کی بیڑیوں میں جکڑا جا رہا ہے، کس سے ہر طرف سے قرض ہی قرض، کچھ بھی نام رکھیے ہے تو قرض ہی، تو نانا صاحب قرض اور کیا؟ اللہ ہدایت دے۔ آئیے قرض کے حوالے سے میں آپ اپنے اپنے فائدے کے، کسی کے لیے نہیں، میرے نزدیک اور آپ کے لیے مشورہ ہے سب سے زیادہ قیمتی اپنی جان ہے، اور پھر اس کے بعد دوسروں کی بھی خیر خواہی کرے، دوسروں پر توپے چڑھائیں اور اپنا بیڑا غرق ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے اپنے فائدے کے لیے سب سے پہلے سنیں۔ قرض کے حوالے سے ایک اور پہلو سے، قرض کی ادائیگی کا معاملہ، اس کی باز پرس اور اس کے آثار آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہے۔ آئیے
اس حوالے سے ساری باتیں نہیں کہ وہ مہینے صرف ہو جائیں باتیں ختم نہ ہو. 2-4 باتیں اللہ کی توفیق سے میرے ساتھ سماعت فرمائیں. وہ شخص جو لوگوں کا مقروض ہو اور ادا نہ کر رہا ہو، ادا نہ کر پا رہا ہو، اسلامی شریعت میں اس پر پابندیاں ہیں. ایک پابندی یہ ہے کہ اس کو اپنے مال میں کچھ کرنے سے روک دیا جائے. نہ اس کو خریدنے کی اجازت ہوگی، نہ بیچنے کی، اور بس نہیں، اس کو صدقہ و خیرات کرنے کی اجازت بھی نہ. اس سلسلے میں اسلامی شریعت میں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے الحج. اور حج کا معنی امام ابن قدامہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ ہے منع الشخص من التصرف فی مال. آدمی کو دیکھیے قرض کا معاملہ ہمارے دین میں کس قدر سخت. آدمی کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے، کچھ کرنے سے روک دے گا، اور یہ ہماری شریعت میں بات ثابت شدہ. آئیے اسی بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ. ڈاکٹر صاحب کرسی دیں. اچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ سماعت فرمائیے. امام حاکم اور امام دارقطنی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذمہ قرض ہے. اور کون معاذ؟ چھوٹی شخصیت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. بڑی شان والے، لیکن قرض ہے، ادا نہیں کر پا رہے. تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ پابندی لگائی، اپنے مال میں کچھ نہیں کر سکتے. حجر علی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ماذا، ان کے اپنے مال میں پابندی آ گئی. معاذ اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا. وباعه في دين كان عليه، اور جو قرضہ ان کے ذمہ تھا اس کی ادائیگی کے لیے معاذ کے مال کو فروخت. اسی سلسلے میں ایک عجیب واقعہ، اور اس واقعہ کی شکل آج کے معاشرے میں میرے گمان میں بہت. میرے ساتھ سماعت فرمائیے اور پھر آپ خود فیصلہ کریں. امام مالک انہوں نے عبد الرحمن المزنی کے حوالے سے اس واقعہ کو موطا امام مالک میں روایت کیا. مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ، اس کا نام ہے جوہینہ اب بھی ہے. اس قبیلے کا ایک شخص اسیفہ، اس کا طریقہ یہ تھا حج پہ جاتا اور اچھی سے اچھی سواری، اچھی سے اچھی سواریاں خریدتا
جو بہت تیز بھاگے، حج میں ان سواریوں کو دوڑاتا اور باقی لوگوں سے پہلے حج سے فارغ ہو جاتا اور فخر کرتا کہ وہ حاجیوں پر فخر کرتے، اور خریدتا کیسے؟ ادھار۔ یہ گاڑیاں جو خریدتے ہیں اسی قسم کی بیماری ہے یا کچھ اور؟ نیا ماڈل آ گیا، بے چین ہے اور اپنے پیسے نہیں، پیسے کہاں سے؟ لیکن ماڈل نہ لے گا۔ اب کیا ہوا؟ مفلس ہو گیا، ادا نہیں کر رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت ہے، ان کے روبرو اس کا کیس آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی بیان دی، فرمایا اما بعد فإن أسيفة جهنة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحجاج۔ اسیفہ نے اپنے دین اور اپنی امانت کو برباد کر دیا، کس لیے کہ کہا جائے حاجیوں پر سبقت لے گیا۔ ایسی گاڑی اس سیکٹر میں کسی کی گاڑی کا، یہی کہانی آج بھی ہے کہ کیوں کر ملتا رکھا، کمال گاڑی ہے، شادی کی ہے، کمال کی ہے۔ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اسیفہ نے یہ سننے کے لیے کہ حاجیوں پر سبقت لے گیا، اپنے دین اور اپنی امانت کو برباد کر دیا۔ الا وانه قد دان موعدا فاصبح كالدين به، سنو وہ قرض لیتا رہا اور ادائیگی کو ٹالتا رہا، ادائیگی سے منہ موڑتا رہا، یہاں تک کہ قرض نے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ اب سنیے فیصلہ فاروقی، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة، جس کا قرض اسیفہ کے ذمہ ہے کل ہمارے پاس آ جائے۔ اعلان فاروقی، نقسم ما له علیہم، جو قرض لینے والے ہیں ہم اسیفہ کے مال کو ان پر تقسیم کریں گے۔ اب اسیفہ کا مال جب اس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہے، ادا نہیں کر رہا، اب اس کا مال وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، وہ مال اسلامی ریاست کے سربراہ ان کے ہاتھ میں۔ تو اعلان ہو رہا ہے جس نے اسیفہ سے قرض لینا کل آ جائے، ہم اسیفہ کا مال ان میں تقسیم کریں گے۔ اور اس کے بعد تاریخی جملہ فرمایا، ایاکم والدین فإن اولہ ہم وآخرہ حرم، حرف سے دور ہو جاؤ۔ تمنا ہے اللہ یہ فاروقی فرمان میرے اور آپ کے سینوں پر ثبت کر، اور ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ میرے سامنے بڑے بڑے پڑھے لکھے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، غلط ہو تو کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے ٹوک دے۔ ویگن، اپنی ویگن
کرایہ دے کے جائے وہ اس گاڑی سے اچھی ہے جو قرض پر ہے. رانا صاحب جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ویگن پہ گیا 30 روپے دیے, اترا بات ختم ہو گئی. قرض کی گاڑی پہ گیا, ہر دن ڈوب رہا ہے یا پار ہو رہا, اور اگر اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا, اور اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا, اللہ نہ کرے جو کاروبار ہے تو گارنٹی ہے کسی کے کاروبار, جو جاب ہے اللہ نہ کرے کوئی اور حادثہ ہو جائے تو آنے والی شام اس کے لیے اچھی ہوگی یا کیا؟ فرمایا ایاکم الدین, فاروقی اعلان, خبردار قرض کے قریب نہ جانا. فإن أوله هم, قرض کا آغاز وہ غم ہے, وآخرہ حرب, اور اس کا انجام جنگ. اب جس نے دیا ہے نہیں دے رہا تو جنگی ہو. آئیے کسی حوالے سے ایک آخری بات آج سے خطبہ جمعہ کی سماعت فرمائیے. امام بخاری, امام حسن البصری رحمہ اللہ, ان کا قول اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں. اذا افلس وتبین لم يجز عتقه ولا بیعه ولا شراعه, اگر مفلس ہو گیا, لوگوں کے پیسے ذمے ہیں, ادا نہیں کر پا رہا اور واضح ہو گیا, فرمایا اگر غلام کو آزاد کرے, وہ غلام آزاد نہ, سودا کرے وہ جائز نہیں, سودا خریدے وہ جائز نہیں. نہ غلام کو آزاد کرنا, اور معلوم ہے ایک غلام کا اللہ کے لیے آزاد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. جو شخص ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے, اللہ تعالیٰ اس غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کا ہر حصہ دوزخ کی آگ سے آزاد کرے. لیکن مقروض جس کے ذمہ لوگوں کا مال ہے, دے نہیں رہا اور دے نہیں پا رہا, اس کو آزاد کرنے کی اجازت نہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہوگا. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو, اگر ہم مقروض ہیں قرض سے فارغ کر دے, اور اگر مقروض نہیں تو اللہ تعالی موت تک قرض سے بچائے, اور جو مقروض ہیں اللہ اس کو قرض سے بچائے, اور اللہ پاک ہمارے ملک پاک کو اپنے فضل و کرم سے قرض کی لعنت سے مکمل طور پہ آزاد. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ نمبر 1, اگر کوئی شخص 3 مرتبہ شہید کیا جائے اور زندگی پائے, اور پھر آخری 30 مرتبہ بھی جام شہادت نوش کرے, اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی تک جنت میں داخل نہ ہوگا.
शहादत बहुत बड़ा अमल, लेकिन सारे गुनाहों को मुआफ करवाने के बावजूद कर्ज के गुनाह को मुआफ न करवा, और आखिरत से पहले कर्ज की वजह से दुनिया में भी कानूनी आसार हैं, नताइज हैं। उनमें से एक बात कि मकरूज अगर कर्ज अदा न कर पाए तो उसका अपने माल में तसर्रुफ, उसमें कुछ करने का हक इस्लामी रियासत रोक लेगी। उसका गुलाम को आजाद करना, कुछ लेना बेचना, उसकी उसे इजाजत न होगी। अल्लाह ताला अपने फजल करम से मुझे आपको कर्ज में बचाए, और जो कर्ज में मुब्तला है अल्लाह ताला उन्हें निजात दे, और मौला करीम हमारे मुल्क को अपनी रहमत से कर्ज से बचाए। अहबाब से इल्तिजा है, अपनी दुआओं में अपने मुल्क को न भूला कर। मुल्क हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत है, और जो लोग परदेश में कुछ अरसा रहते हैं उन्हें अपने मुल्क की कदर का, उसकी हैसियत का खूब अंदाजा होता है। मुल्क की कोई खराबी मेरी और आपकी खराबी है, और मुल्क की हर खैर हमारी है। और कर्ज की लानत में जकड़ा जाना, अगर ये मुल्क पर दब्बा है तो हम में से हर एक पर भी बहुत बड़ा दब्बा है। अल्लाह हमारे मुल्क को भी अपने फजल करम से कर्ज की लानत से मुकम्मल निजात दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 मिनट के लिए तशरीफ रखिए। पहली बात यह है, अगर खुतबा जुमा के दौरान, नमाज के दौरान कोई बच्चा रोए तो बाकी लोग नाराज ना हो। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारक में भी होती। बच्चे आते रोते तो बजाय खफा होने के आप अपनी नमाज को मुख्तसर कर देते, तो कोई शख्स किसी बच्चे के रोने पर खफा ना हो। दूसरी बात, जिस तरह पहले साहब का खुतबा जुमा के बाद भी अर्ज किया कि खुतबा जुमा का सुनना फर्ज, नमाज जोहर की मुख्तसर हुई खुतबा जुमा के लिए। अहबाब से इल्तिमास है, अपनी फिक्र करें। खतीब जब मिंबर पर आता है, अल्लाह के फरिश्ते जो दरवाजों पे खड़े हैं वो जुमा के लिए आने वालों के लिए जो रजिस्टर है उन्हें बंद कर देते हैं। उसके बाद उन रजिस्टरों में आने वाले का नाम नहीं लिखा जाता। तो ना आए या पहले आए, जवाब दीजिए। तो अल्लाह के लिए अपने अपने बारे में गौर फरमाएं। और अगर खुतबा जुमा में कोई कोताही है या लंबा है या कोई और तजवीज है, मुझे दीजिए। मैं आप अपनी फिक्र करें। अहबाब से यही इल्तिमास है, आइंदा खुतबा जुमा भी इंशाअल्लाह रहमान कर्ज के मौजू के बारे ही में इंशाअल्लाह होगा। और अभी एक बेटी ऊपर खवातीन में 10 मिनट के लिए गुफ्तगू है।